السلام علیکم دوستوں. سندھ کے اندر رائج بدترین عالمی نسل پرستی جو ہے اس کو میں مستقل بے نقاب کر رہا ہوں، اور اس نسل پرستی کا جو نشان ہے وہ ایک تو ٹوپی ہے جس کا سندھ کی ثقافت سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. یہ مجاوروں کی ٹوپی تھی جو مزاروں پہ پہنی جاتی تھی. عراق سے اس کی درآمد ہوئی ہے اور مزاروں تک محدود تھی سن 70 سے پہلے. اسی طریقے سے اجرک کا تعلق جو ہے بہت گہرا ہے، مگر وہ کس سے ہے؟ گجرات سے اور راجستھان سے. صوبہ سندھ، پنجاب اور حتیٰ کہ یو پی تک میں یہ چادر، یہ پرنٹ استعمال ہوتا رہا ہے. مگر تصاویر اس بات کی گواہ ہیں کہ سن 70 سے پہلے اس صوبہ سندھ میں بھی جو بڑے بڑے وڈیرے تھے، سیاستدان تھے، کوئی اس اجرک کا استعمال نہیں کرتا تھا. اور نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی اہمیت اس صوبے میں نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق گجرات اور راجستھان سے بنیادی طور پر ہے. میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ دلی یا بمبئی، مجھے یاد نہیں ہے، وہاں کے عجائب گھر میں آج بھی گجرات سے برآمد ہوا 800 سال پرانا اجرک کا جو ایک نسخہ کہہ لیجئے یا نادر نمونہ ہے وہ موجود ہے، کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ. سندھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موہنجو ڈارو میں آپ اس بسٹ کو جا کے دیکھیے، وہ جو مجسمہ ہے اس پہ جو پھول بنے ہوئے ویسے پھول جو ہیں اجرک میں نہیں ہوتے. اور وہ چادر کچھ بھی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن صوبہ سندھ کے اندر 70 سال سے پہلے کوئی بھی اجرک پہننے کا رواج نہیں تھا. یہ رواج کیسے ہوا میں آپ کو اس پہ بعد میں لاؤں گا. پہلے آپ سے بتاؤں، یہ آپ تصویر مستقل دیکھ رہے ہوں گے، سواستکا، یہ جرمن نازیوں کا نشان بن گیا پوری دنیا میں. مگر انڈیا کے اندر یہ مندروں پہ آج بھی بنایا جاتا ہے. انڈیا کے اندر مندروں میں یہ نفرت کا نشان نہیں ہے، مگر جرمنی میں نازیوں کا یہ نفرت کا نشان تھا. اس پہ یورپ میں اور مغربی دنیا میں پابندی ہے. کیوں ہے؟ چونکہ یہ نفرت کا نشان تھا. ذہن میں رکھیے گا بات. فاختہ ہے، فاختہ ایک پرندہ ہے، بہت سارے پرندے ہیں، مگر یہ امن کا نشان بن گیا ہے. تو ہر ایک فاختہ کی تصویر لگاتا ہے جب امن کی بات کرتا ہے. میک ڈونلڈ کیا ہے؟ ایک برگر کی سمجھ لیں چین ہے، مگر یہ امریکی سرمایہ دارانہ نظام اور امریکی کلچر کی نمائندہ بن گئی، جس کو کمیونسٹ ورلڈ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جب کمیونسٹ ورلڈ تباہ ہو گئی تو ایکسیپٹ کیا گیا. ایسے ہی یہ جو درانتی ہے اور جو ہتھوڑا ہے یہ کمیونزم کا نشان بن گیا، حالانکہ دنیا بھر کے کسان اور مزدور درانتی اور ہتھوڑے کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کسی چیز کا بھی غلط نہیں ہے. اجرک جو ہے وہ گجرات میں، راجستھان میں، یو پی میں، انڈیا میں آج بھی استعمال ہوتی ہے، مگر صوبہ سندھ میں یہ نفرت کا نشان ہے. یہ جان بوجھ کر تھوپا جا رہا ہے. زبردستی، جھوٹی اور مکاری اور عیاری کی جو ثقافت گھڑی جا رہی ہے، یہ اس کا سرخیل ہے، اور اس کا بائیکاٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کا بائیکاٹ نہیں کیا تو یہ جو ہے مہاجروں کو اور پورے پاکستان کو لے کر ڈوبے گی. یاد رکھیے، مئی 8 1948 سے جی ایم سید نے سندھو تیش تحریک کا آغاز کیا تھا. کچھ بے وقوف جو احمقانہ اعتراضات کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں آپ چورن بانٹ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں تم اگر جاہل ہو اپنی کم علمی کا اعتراف کرو، میں تمہیں بتاؤں گا. اور کچھ نہیں ہے تو تم جا کے اخبارات دیکھ لو، مئی 8 اور 9 10 جو بھی ہوگی 1948 کی تمہیں پوری خبریں مل جائیں گی. کچھ نہیں ہے، جی ایم سید کی کتابیں پڑھ لو. میں تمہیں چمچے سے حلوہ نہیں کھلاؤں گا. تھوڑا تحقیق کرنا سیکھو، پھر آ کر مجھ پہ اعتراض کرنا. میں ہر چیز نپی تلی، سچ اور حق کی بنیاد پہ کہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجرک نفرت کا نشان نہیں ہے، تو میں ایک یہ چیلنج دیتا ہوں کہ 70 سے پہلے کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویر دکھائیے جو اجرک کے ساتھ ہو. شاہ نواز بھٹو ہو، جی ایم سید ہو، مسلم لیگ کی جو تحریک چلی ہے 47 سے پہلے وہ ہو، والیان خیرپور میرس ہوں، تالپور ہوں. ہاں، آپ کو کہیں کہیں فرش پہ ادھر ادھر نظر آ جائے گی، جیسے کہ یو پی کی تصویروں میں مل جائے گی آپ کو، راجستھان میں تو بہت ملے گی اور گجرات میں بہت ملے گی. یہ جو آج جو ہر جگہ لپیٹ دی گئی ہے کہ نمبر پلیٹ پہ بھی لگ رہی ہے، ہر آدمی کلچر ڈے منا رہا ہے، یہ کلچر ڈے نہیں ہے، یہ ہیٹ ڈے ہے، ہیٹریڈ ڈے ہے. اس ہیٹ سے آپ کو بچنا ہوگا.
اور یہ ہیٹ کس لیے؟ یہ ہیٹ صرف اس لیے ہے تاکہ متروکہ سندھ جو مہاجروں کی زمین ہے اس پہ قبضہ کیا جا سکے. اب کہتے ہیں متروکہ سندھ کیا ہے؟ ارے بھائی آپ جا کے خود تلاش کیجئے. حمیدہ کھوڑو کی کتاب ہے, پیر علی محمد راشدی کی کتابیں, اور پوری اسٹیٹسٹکس موجود ہے کہ صوبہ سندھ میں 40% زمین صرف ہندو کی تھی. جب وہ ہندو یہاں سے چلا گیا 40% میں سے 90% چلا گیا, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے وہ زمین کس کی ہوئی؟ مسلمان سندھی بولنے والی کی تو نہیں ہوئی نا. جو وہاں سے آئے ہیں اور انڈیا پہ انہوں نے جا کے ان کو اپنا قبضہ لیا ہے آنے والے مسلمانوں کی زمین پہ, تو تبادلہ ہوا ہے, تبادلے کی زمین ہے. اگر اس پہ کسی کو جھگڑا بھی ہے, کلیم بھی غلط ہیں, جھوٹ بھی ہے, وہ مہاجروں کا آپس کا مسئلہ ہے. اس کا سندھی بولنے والے وڈیروں سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم تو محبت کے قائل ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ 30% زمین جو گروی رکھی ہوئی تھی, جس کی رقم نہیں دی گئی ہندو کو ان وڈیرے کی جانب سے, وہ 30% جو زمین ہے وہ سندھ کے خاریوں میں بانٹ دو. ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں, ہم تو اخوت کا پیغام دیتے ہیں. ہم نفرت نہیں پھیلاتے, ہم نفرت کی مذمت کرتے ہیں. اور اجرک اور یہ موجودہ ٹوپی یہ نفرت کے نشان بن گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا, میکڈونلڈ, درانتی اور یہ فاختہ ہے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں جو نفرت کا نشان ہے اس کو دفن کرنا چاہیے, اور جو امن کا نشان ہے اس کو سامنے لانا چاہیے. پاکستان کا جھنڈا ہے سبز, پاکستان زندہ باد. ساری قوم پرستی, لسانیت, سب پہ لعنت. خدا حافظ.